دیکھ رہی ہے کہ نبی کا غلام وہ ہوتا ہے کہ آمد رسول پاک کا جشن اس طرح سے مناتا ہے کہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتا ہے، اپنی دکان کو بند کر دیتا ہے، اپنے مکان کو بند کر دیتا ہے، اور نبی کی محبت میں ایک ہو کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کل بھی نبی کے غلام تھے اور آج بھی ہے، اور جب تک زندگی رہے گی ہم نبی کے غلامی میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اگر شعر سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا بلند کریں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان پر انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جانے۔ سبحان اللہ۔ سے کرو، ایمان یہ کہتا ہے میری جانے۔ آپ نے کہہ دیا امام الکلام کو، جب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے کہہ دیا کہ میری جان ہے یہ، لیکن سن لو یہ دنیاوی مزاج ہے کہ کوئی کسی کو اپنی جان کہتا ہے، کوئی اپنے لباس کو جان کہتا ہے، کوئی اپنے موبائل کو جان کہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو جان کہتا ہے، کوئی اپنے باپ کو جان کہتا ہے، کوئی اپنی ماں کو جان کہتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو جان کہتا ہے، کوئی دوستوں احباب کو جان کہتا ہے، کوئی اپنی دولت کو جان کہتا ہے، کوئی اپنے مکان کو جان کہتا ہے، کوئی زمین و جائیداد کو جان کہتا ہے، لیکن سنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی مکان کو نہیں، اپنی دکان کو نہیں، اپنی دولت کو نہیں، اپنی عظمت کو نہیں، اپنے پہناوے کو نہیں، اپنی اولاد کو نہیں، اپنی ماں کو نہیں، اپنے باپ کو نہیں، بلکہ سنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو رسول پاک کو اپنی جان کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ ساری جانیں جہاں ساتھ چھوڑ دے گی قبر میں، وہی جانے مصطفیٰ سہارا دے گی۔ میدان حشر میں ساری جانیں ساتھ چھوڑ دے گی، وہی جانانے مصطفیٰ سہارا بنے گی۔ تو اس لیے ہم اس نبی کی امت ہیں کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ رسول پہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی ثبوت ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان و مال آپ پہ قربان، عزت و آبرو آپ پہ قربان۔ آقا دنیا میں سب سے زیادہ میں کس سے محبت کروں؟ آقا دنیا میں سب سے زیادہ میں کس سے محبت کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرو، سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرو۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے باپ سے محبت کرو، اپنے باپ سے محبت کرو۔ پھر آقا سے صحابی نے عرض کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، پھر اس کے بعد کہا اپنی اولادوں سے محبت کرو، اور یہاں تک کہ ارے ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس نبی نے یہ پیغام دیا کہ جہاں تم اپنی ماں سے محبت کرو، جہاں اپنے باپ سے محبت کرو، جہاں اپنے بھائیوں سے محبت کرو، جہاں اپنی اولادوں سے محبت کرو، وہاں اپنے پڑوسی سے بھی محبت کرو، پڑوسی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تم مجھ سے محبت کرو۔ ملک ہندوستان کے سبھی بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم ایسے رسول کا جشن منا رہے ہیں، ہم ایسے رسول کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں کہ جس رسول نے چہرے کی بنیاد پہ نہیں فرمایا، جس رسول نے دولت کی بنیاد پہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ اگر پڑوسی یہودی ہے تو اس سے محبت کرو، اگر نصرانی ہے تو اس سے محبت کرو، اگر عیسائی ہے تو اس سے محبت کرو، اگر مجوسی ہے تو اس سے محبت کرو، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے خوشی میں خوشیاں مناؤ اور ہم میں تم شامل ہو جایا کرو۔ یہ کس نے دیا؟ آج میں چیلنج کرتا ہوں، ماحول تو ایسا ہے کہ یقیناً بولنے میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، ایک تو بولو اور اس کے بعد سننے والے بیچارے سن رہے ہیں
لیکن جو داد دینی چاہیے وہ دے نہیں پاتے ہیں. آواز چاروں طرف سے گونجتی ہے. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اہل بیتک و صحابک یا حبیب اللہ. قرآن مجید کی جس آیت پاک کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ آمد رسول سے منسلک ہے اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ بہت سے داڑھی ٹوپی والے ایسے ملیں گے, بہت سے کلمہ پڑھنے والے ایسے ملیں گے, بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ملیں گے, بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان لیکن عید میلاد رسول کا اہتمام کرنا وہ بدعت سمجھتے ہیں اور یہاں تک کہ معاذ اللہ شرک تک لے جاتے ہیں. لیکن سن لیجئے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ حدیث میں کہا ہے, قرآن میں کہا ہے. ارے نادان, قرآن میں تو ہے لیکن اگر تیری پہنچ قرآن تک نہیں ہے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ آنکھ والے تیری چوپن کا تماشا دیکھے, دیدائے غور کو کیا ہے, نظر کیا دیکھے. اس لیے کہ جسے ملا ہے خوشی وہ منائے گا, جس کے نبی ہے خوشی وہ منائے گا, جس کی وہ جان ہے خوشی وہ منائے گا, جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے خوشی وہ منائے گا, جس کو اس سے نسبت ہے خوشی وہ منائے گا, اور جسے کچھ ملا ہی نہیں وہ کیا خاک خوشی منائے گا. اور اسی لیے ہم سنی اہل سنت والجماعت والے سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ اے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ عید میلاد النبی. تو جب تجھے ملا ہی نہیں تو خوشی کیا منائے گا, جب تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو خوشی کا اظہار کیا کرے گا. یہ تو اہل سنت والجماعت کا مقدر ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ بھی ہے, دامن مصطفیٰ بھی ہے, دامن پاک پنجتن بھی ہے, دامن شہدائے کربلا بھی ہے, دامن غوث الورا بھی ہے, دامن خواجہ پیا بھی ہے, دامن محبوب الہی بھی ہے, دامن صابر پاک بھی ہے, دامن وارث پاک بھی ہے. اور یہ خوش نصیبی ہے ہندوستان کے سنی مسلمانوں کی کہ ہمارے ہندوستان میں مجدد اہل سنت امام احمد رضا بھی ہے, مفتی اعظم بھی ہے, محدث اعظم بھی ہے, تاج الشریعہ بھی ہے اور صدر الشریعہ بھی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جلسہ عید میلاد النبی. اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, ہم کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھیں, ہم کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھیں. سب کچھ تو ہمارے دامن میں موجود ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کچھ رہتے ہوئے ہم فرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہیں, ہم تفرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہیں. اب وقت کی یہ پکار ہے کہ سنی مسلمانوں جس طرح سے نبی کا جشن ایک ہو کر کے مناتے ہو ویسی اپنی سوچ کو بھی ایک کر لو, اپنی فکر کو بھی ایک کر لو, اپنی تہذیب کو بھی ایک کر لو, اپنے نظریے کو بھی ایک کر لو, اپنے کلچر کو بھی ایک کر لو اور اپنی نسبت کو بھی ایک کر لو. اس لیے کہ جس کے ہاتھوں میں دامن پنجتن رہا نہ وہ مٹا ہے نہ مٹے گا, قیامت تک کبھی نہ مٹا ہے نہ قیامت تک مٹے گا. اس لیے کہ پنجتن پاک والے ہمیشہ ظلم پہ صبر کرتے ہیں, استقامت سے کام لیتے ہیں, اور ظلم تو ظلم ہے, برستا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور خون تو خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہو, بہت ہو. صبر کی جزا ان اللہ مع الصابرین. اللہ دیکھیں اور اپنے نظریوں کو بدلیں, اپنے آپ کو بدلیں. دیکھیے ہم اس رسول کی امت ہیں. اگر خدا چاہتا تو اپنے محبوب کو کسی اور قوم میں پیدا کرتا, اگر خدا چاہتا تو کسی اور زمانے میں اپنے محبوب کو بھیجتا, اگر خدا چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کی امت بنا کر کے بھیجتا. یہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے, یہ خدا کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے, یہ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ اکبر ہمارے لیے اپنے محبوب کو چنا, اور اپنا محبوب
محبوب بنا کر کے ہمارے حوالے کر دیا، ہمارے حوالے کر دیا۔ یہ خدا کا یہ کرم ہے، نہیں تو خدا چاہتا تو 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سے ہمیں کچھ اور بھی بنا سکتا تھا۔ ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں جانور بنا دیتا۔ ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں درندہ بنا دیتا۔ ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں چرندہ بنا دیتا۔ ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں پتھر بنا دیتا۔ ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں درخت بنا دیتا۔ ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں بیل بوٹے بنا دیتا۔ ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں جانور بنا دیتا۔ ہم کیا کر لیتے؟ خدا کا یہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ انسانوں میں بھی ہمیں سنی مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ عید میلاد النبی، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سنی مسلمان اگر غریب بھی ہے تو وہ سب سے لاجواب ہے، بے شک بے شک، سب سے لاجواب ہے۔ جو خواجہ والا ہے وہ سب سے لاجواب ہے، جو غوث والا ہے وہ سب سے لاجواب ہے، جو کربلا والا ہے وہ سب سے لاجواب ہے۔ اور لاجواب کیوں نہ ہو کہ جس سے نسبت ہے اس کی وہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی لاجواب ہے۔ تو اب دیکھو گے کہ جہاں سارے سنی لاجواب ہیں، اسی سارے سنیوں میں اولیاء اللہ لاجواب ہے، اولیاء اللہ میں علماء اور حفاظ کرام کی جماعت لاجواب ہے۔ اور اس سے آگے بڑھو تو غوث و خواجہ لاجواب ہے، اس سے آگے بڑھو تو پاک پنجتن والے لاجواب ہے، اور آگے بڑھو نبی کے چاروں یار لاجواب ہے، اور آگے بڑھو آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء لاجواب ہیں۔ لیکن سارے نبیوں میں اگر کوئی لاجواب ہے تو وہ آمنہ کا لال لاجواب ہے، عبداللہ کا بیٹا لاجواب ہے، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا لاجواب ہے، رسولوں کا رسول لاجواب ہے، وہ رسول لاجواب ہے جس کی آمد کی خوشی ہم اور آپ منا رہے ہیں، وہ سرکار لاجواب ہے جس کی آمد کی خوشی ہم منا رہے ہیں، وہ نبی لاجواب ہے کہ وہ ایسا لاجواب کہ جو دنیا میں آیا تو لاجواب آمنہ کی گود میں تھا، تو لاجواب حلیمہ کا دودھ پی رہا تھا، تو لاجواب حلیمہ کے گھر میں تھا، تو لاجواب مکے کی وادیوں میں رہا، تو لاجواب تجارت اس کی لاجواب، نکاح اس کا لاجواب، اٹھنا اس کا لاجواب، بیٹھنا اس کا لاجواب، ہر ادا سے لاجواب تھا۔ اور جب تک مکے میں رہا مکہ لاجواب ہوتا رہا، اور جب ہجرت کر کے وہ مکے سے مدینہ آیا تو آقا کے قدم کی برکت سے وہ مدینہ بھی لاجواب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ وہ مدینہ بھی لاجواب ہو گیا۔ بے شک بے ایک شک، چیز ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سبحان اللہ۔ کہ اللہ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ بے شک بے شک، یہ قرآن ہے، بالکل، یہ قرآن ہے۔ اللہ کی رحمت پر اللہ کے فضل پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ بے شک، جبکہ دوسری جگہ قرآن میں ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ خوشیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی، سبحان اللہ، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی یاسین و طٰہٰ کی، جب باری آئی مزمل والے کی، جب باری آئی مدثر والے کی، جب باری آئی رسول کے امام کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب داور کی، جب باری آئی پیغمبروں کے پیغمبر کی، تو آپ نے فرمایا اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی فضل ہے تو مصطفیٰ کا تم میں جانا سب سے بڑا فضل ہے، اور اگر کوئی میری سب سے بڑی رحمت ہے تو وہ رحمت للعالمین کی ذات ہے جو سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ کا جب فضل ہمیں ملا، اللہ کی جب رحمت ہمیں ملی، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آمد رسول پہ ہم جشن مناتے ہیں، میلاد رسول کی محفل سجاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لوٹے وہ گھر کہ جس گھر میں تیری یاد نہ ہو، برباد ہو وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ سارا مجمع یا رسول